کوئی بھی حدیث جب آپ تک پہنچتی ہے تو پہلے راوی کا نام لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سیدہ عائشہ. ایسے ہی ہے. تو اگر راوی مشکوک کر دیا جائے معاذ اللہ, نہیں سمجھ آئی, راوی مشکوک ہو جائے تو روایت ٹھیک رہے گی؟ بولو. تو جن صحابہ کو تم مشکوک کر رہے ہو سارا دین انہوں نے روایت کر کے پہنچایا ہے. تو دراصل تم چاہتے یہ ہو کہ دین مشکوک ہو جائے. تم اتنی بڑی سازش کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے بہت ساری طے شدہ چیزوں میں یہ معاملہ آ جائے. کیا امت کے لیے تم چھوڑ رہے ہو؟ خدا را اللہ سے ڈرو, واپس لوٹو اور اس حقیقت پر آؤ جو حقیقت صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے طے کر. تو عزیز سارا پیار سکھایا ہی حضور کی اصحاب نے. دیکھو نا, امام حسن چلے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے. تو کوئی میٹنگ چل رہی تھی, امیر المومنین کچھ سرکاری لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو دروازے پہ آپ کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے. امام حسن نے جلا کے سلام لی اور جا کر کے پوچھا کہ شہزادے آپ یہاں کھڑے؟ کہا میں ملنے آیا تھا والی صاحب سے, لیکن کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو امور حکومت میں کچھ مشاورت چل رہی ہے, تو والی صاحب نے مجھے کہا تھوڑا انتظار کر لیں, تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. تو امام حسن کہنے لگے ٹھیک ہے, میں بھی پھر کسی نماز کے وقت میں مسجد میں مل لوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے حضور آپ نے جانا ہے تو چلے جائیے, نو تو مجھے روکا ہے. کہ نہیں شہزادے مسئلہ نہیں ہے, ہر نماز میں ملاقات ہوتی. قربان جائے. میٹنگ ختم ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو اجازت ملی ملاقات کی. تو جناب امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جب میں منتظر تھا تو امام حسن بھی آئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے ملاقات کر لیجئے, پر انہوں نے کہا جب امیر المومنین نے آپ کو یہاں رکنے کو کہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, میں بھی مسجد میں مل لوں گا. کہ دیکھو میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ عمر ہے کہ کسی نے بہکانا تو کیا ہے, ان کو دیکھ کے تو شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے, یہ وہ شخص جس نے اس انداز میں حکومت چلائی ہے کہ اپنا اور بیگانہ مجبور ہے کہ اس دھرتی پہ اگر کسی نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے وہ تو حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک. اتنا بڑا آدمی, لیکن نسبتوں کے احترام کا رنگ دیکھو کیسا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نہیں گئے, گھر نہیں گئی, امام حسن کے گھر چلے گئے. شہزادے کے دروازے پہ دستک دی, تشریف لائے, کہا جناب آپ آئے تھے تو بغیر ملے واپس آ گئے. تو وہ عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ کے اپنے شہزادے کھڑے تھے. کہا ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ, آپ بات کو سمجھیں, ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ. اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, کبھی کبھی اس اساتذہ پہ اتنا پیار آتا ہے جب اپنی عزت مقام محبتیں دیکھتے ہیں لوگوں کی تو دل کرتا ہے نچھاور کر دیں اساتذہ اور مشائخ پہ سارا کچھ. جن کے قدموں میں بیٹھنے سے چار جملے کہنے آئے تو پھر ان لوگوں کا کیا منظر ہوگا جنہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر نگاہ نبوت سے فیض پایا. حضرت فاروق اعظم کے جذبات ابھر آئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, امامہ اتار دیا اور سر کے بال تھام کے کہنے لگے امام حسن سے شہزادے یہ جو میرے سر کے بال ہیں نا, عزت کے بال, یہ آپ کے نانا مصطفیٰ کے اگائے ہوئے. تو میرے بھائی ہمیں تو سارا سکھایا ہی انہوں نے, تم نے پتہ نہیں کس سے سیکھا ہے. ہم نے ان کا ادب, ان کا احترام, ان کا اکرام حضور کے اصحاب سے سیکھا. علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے. گرمی تو نہیں لگ رہی زیادہ آپ لوگوں کو؟ میں اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتا جو لگی لپٹی ہو, اور خوشامد سے اللہ نے ویسے ہی بڑا بچا کے رکھا ہے, کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. اللہ جانتا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی. کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نہ ضرورت ہی نہیں پڑی سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے. نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکنے.
ضرورت نہیں کبھی پڑی، لیکن آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں محفلوں میں اکثر مجھے قوم کی فکر ہونے لگتی ہے، یہاں پنکھے لگا دیے گئے قریب قریب کر کے، اور آپ کے پاس وہ ساری سہولت موجود نہیں ہے، تو بار بار دل میں اتنی سپیڈ سے تقریر کرتا نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں اور گفتگو جلدی سمیٹ دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے۔ میں نا ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا تو آپ کو پتہ ہے وہ ہم نے ایک بڑا مخصوص طبقہ پال لیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ عزت دے دیتا ہے تو میری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں شاید کو میرا ذاتی کمال ہے، تو وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک نقیب صاحب تھے ایک جلسے میں، تو وہ بار بار نا قوم کو، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اس فیلڈ میں، بار بار تسی بڑے بے ذوق ہو، تسی سبحان اللہ نہیں کہندے، تسی فلان نہیں کر دے، تسی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے، مصیبت ہے نا جی کچھ لوگوں کو۔ تو کچھ اس طرح کا انہوں نے ماحول بنا دیا کہ وہ مجھے ایسے لگا کہ یہ تو مجمع کی توہین ہے۔ تو اللہ مجھے معاف کرے، چونکہ ہم خود سب سے چھوٹے ہیں تو اتنی جلدی کوشش نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کو تھام لیا ہلکا سا اور ان کو کان قریب کر کے نا میں نے کہا ادھر آؤ میری بات سن۔ میں کہا جنہوں نے تو کہہ رہے نا ذوق نہیں، یہ سارے مفت آئے نہیں، تے تو 30,000 روپیہ لے آئے نا کالج، ہوں دس انہاں دا ذوق چنگا ہے کہ تیرا ذوق چنگا ہے؟ یہ فری ہے سارے، تو بڑا عاشق رسول کیڑا ہویا پھر؟ نہیں سمجھ آئی بات کی۔ اور پھر نقیب خطیب نعت خواں آتے جاتے ہیں اور نکلتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور اب یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ پہ پیار آ رہا ہے میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں۔ ایک جلسے میں نا ایک نعت خواں نے نعت پڑھی، قسم رب دی دل پہ میرا ایمان پہ آخدہ ہے کملی والے بھی تشریف لے آئے ہوئے نے، تو یہ قسم اٹھا کے اس نے بات کر دی۔ اب ہم تو چونکہ اتنی بڑی آنکھیں نہیں رکھتے، گناہگار آدمی ہے، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کون آیا ہے؟ تو یہ نعت بھی سنائی تو جانے بھی لگا محفل سے، تو میں کدھر چلا ہے؟ کہنا میں آگے جانا ہے، میں اتنا لے تو قسم چکی تھے حضور آئے نے آپ ہی ٹور چلا ہے۔ بڑا تو عجیب آدمی ہے، جہاں سرکار ہے وہاں بیٹھ، تو جہاں کدھر رہا ہے؟ تو معاذ اللہ تعالیٰ آپ وہ کام نہ کریں اس میں بعد میں مشکل پیدا ہو۔ آپ دائروں کے اندر رہے، ضابطوں کے پابند رہے، اور یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی ضابطے کے پابند نہیں، ان کو کہتے ہیں میرا ذوق آندا ہے۔ او بھائی تو اپنا ذوق کول رکھ، اے دس قرآن کی آندا ہے، یہ بتا حدیث کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، یہ بتا۔ ذوق اپنے تک رکھ جو تیرا ہے، عام دام برسر مطلب۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ ایک مقام پہ نا اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ صحابہ آ کے بیٹھے تو جگہ فل ہو گئی، مزید کسی کی گنجائش نہیں، بظاہر بھرا ہوا ہے سارا حال۔ میری طرف توجہ کریں، سارا حال بھرا ہوا ہے۔ تو اچانک نہ محفل میں مولا علی شیر خدا آ گئے۔ ہر صحابی اٹھ کے جگہ دینا چاہتا ہے، سب کو پتہ ہے ان کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے، سب جگہ دینا چاہتے تھے، لیکن سب سے پہلے وہی اٹھے جن کا نمبر پہلا ہے، حضرت ابو بکر صدیق۔ فوراً اٹھے، اپنی جگہ چھوڑی، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا بازو مبارک تھاما، اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا۔ کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، باتیں زیادہ نہیں کرتے، عمل زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ایسے لوگوں کے امام ہیں، بٹھا کے تو خود جا کے حضرت صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، مدینے والے محبوب بولے، حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا۔ تو ان کا پیار ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے۔ تیسری بات، چند باتیں اس پر سنیں اور میں ختم کروں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں، لیکن میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ گھر کی کوئی پریشانی لے کے بیٹھا ہے نا یہاں، تو وہ محفل میں پوری طور پہ حاضر نہیں۔ یہ گھروں کے مسائل اتنے گھمبیر ہوتے ہیں کہ جتنا مرضی بندہ بڑا ہو نا،
وہ کسی بھی مجمع میں چلا جائے، اس کا ذہن گھر میں ہوتا ہے، یار یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ پریشانی بنی ہوئی، جس سے بھی ملے گا یہی دعا کرائے گا۔ او جی بچہ نہیں بات مانتا، دعا کر دیں، بچہ پڑھتا نہیں، دعا کر دیں، بچے کو نوکری نہیں ملتی، الجھا رہتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں مضبوط ہوتے ہیں نا، گھر بہترین ہو جاتا ہے، بچے سنور جاتے ہیں، گھر کا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ باہر بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے لیتے ہیں۔ لیکن جو گھر کے اندر بیچارے مجبور اور پریشان ہو جاتے ہیں، وہ باہر بھی کوئی بڑا کام کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہم پہ احسان فرمایا ہے، حضور نے ہمیں اپنا گھر بنا کے دکھایا ہے کہ اس طرح کا بنانا۔ حضور نے بھرپور خاندانی زندگی گزاری ہے، ازواج مطہرات، 4 شہزادیاں، ان کی اولادیں، بھرپور وقت گزارا ہے، اور ہمیں بتایا کن بنیادوں پر تم نے گھر بنانا۔ یہ زیادہ توجہ کیجئے گا اس مضمون پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں کو وقت بڑا دیا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف جوانوں، یاروں کے لیے ٹائم ہے، کھانے کھانے چلے جاتے ہو گھنٹہ سفر کر کے، سیرے کرنے چلے جاتے ہو، اپنی اولادوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو۔ ایک چھوٹی سی بات بزرگوں سے کرنی ہے، اگر ناراض نہ ہو جائے تو کر لوں کہ رہنے دو؟ آپ ہاں نہ نہیں کرتے، میرا خیال ہے رہنے دیتے، کر لیں۔ ہمارے معاشرے میں نا کچھ حاجی نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کو پیچھے لے جائیں، میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ چھوٹا بچے پیچھے لے جائیں، میں تو ان پہلے کیا سی تسی ناراض نہیں ہونا۔ او حاجی صاحب، آپ بچے کو منع کر رہے ہیں، اور یہاں حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم کی سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب، جناب سیدہ زینب کی بیٹی، حضور نماز پڑھانے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھا کے لے آتے تھے۔ آپ نے بارہا نہیں سنا کہ شہزادے حضور کے مبارک کندھوں پہ حالت نماز میں چڑھ جاتے تھے؟ او خدا کے بندے، ان سے پیار کر، یہ مدینے والے کا طریقہ ہے۔ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو میرے سامنے ایک بزرگ اپنی بیٹی اور داماد کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو مینوں دوتریاں نالوں اگے کون ہوندا ہے، پر بال مینوں کچھ بھی نہیں کرن دیندے، ایتھے مسیتے بھی وہ میرے پیچھے ہی نے، تھوڑا جہا سنبھالو۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں بنتا تو نہیں، پر اگر اجازت دیں تو اب چونکہ میرے کانوں سے بات ٹکرا گئی ہے تو تھوڑا سا میرے دل میں بات آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ کہنے لگے کر لیں۔ میں نے کہا آپ تو بڑے بختوں والے ہیں، اس مسجد میں نواسوں سے پیار کرنا تو مدینے والے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے کوئی ایسا ماحول بنا دیا، وہ تو رونے لگ گئے، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، پھر مینوں کام مل گیا ہے، میرا تو یہ رنگ بھی عبادت والا ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ او بھائی، بچوں کو وقت دو۔ تمہیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب تمہارا بچہ کسی بد عقیدہ کے اور بد کردار کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ دوستی کسی برے سے لگا لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ ابا جی نے کہا ٹائم نہیں دیا، وقت نہیں دیا۔ دنیا میں سب سے مصروف زندگی مدینے والے محبوب علیہ السلام نے گزاری ہے، پر حضور اپنے نواسوں سے پیار کرتے، شفقت کرتے۔ ساتھ گھر تھا سیدہ فاطمہ کا، مسجد میں دروازہ کھلتا تھا، پھر بھی ایک دن فرمایا فاطمہ آج رات آپ کے گھر میں رہوں گا۔ سیدہ فرماتی حضور میرے گھر آئے، آرام کیا، ایک طرف امام حسن کو لٹایا، ایک طرف امام حسین کو۔ رات کو دودھ مانگا امام حسن نے، تو میں برتن میں دودھ ڈال کے دینے لگی، تو فرمایا فاطمہ آپ لیٹ جائیے، سوئے میرے ساتھ ہے تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ فرماتی ہیں برتن سے دودھ ڈال کے دیا، امام حسن کو دینے لگے تو امام حسین نے بھی مانگ لیا۔ حضور فرمانے لگے نہ بھائی، پہلے حسن کو ملے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے۔ فرمایا نہیں، پیار دونوں سے ہے، پر مانگا پہلے حسن نے ہے نا۔ پھر حضور فرمانے لگے فاطمہ میں، آپ، حسن، حسین اور یہ جو قریب علی سو رہے ہیں، فرمایا ہم سارے جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ تو پہلے تو اپنے گھر میں وقت دیں۔ جو صاحب بھی ہیں مہربانی کریں۔ میں تو بعض دینداروں سے بھی کہا کرتا ہوں، یہ بچے چھٹی جاتے ہیں نا ہمارے ادارے کے ہفتے والے دن، تو میں ان سے کہتا ہوں گھر جا کے نواب نہ بننا، سبزی آپ نے لا کے دینی ہے گھر میں،
अम्मा के साथ सारे काम आपने कराने, ये मेहरबानी करना, ये लोगों को सुनाने के लिए कि अपना काम खुद करना सुन्नत है, ये लोगों को सुनाने के लिए? कभी अमल भी करके देखो। तो अजीज, घर में वक्त दें। दूसरा हुजूर के अहले बैत नबुव्वत का उसवा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना फकर को पसंद फरमाया है। मुश्किल बात करने लगा हूं। एक वक्त खाना और एक वक्त फाका, ये नबी पाक ने अल्लाह से मांग के लिया है। तिरमिजी शरीफ में मौजूद है, हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। सुनो सुनो, करीम ने दुआ की, या अल्लाह एक वक्त रोटी देना, एक वक्त फाका देना। आज तो ये मौलवी पीर भी दुआ नहीं मांगेगा इल्ला माशाअल्लाह। एक वक्त का फाका अल्लाह से मांगा नबी पाक ने। ये जो हुजूर के घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, तो इस फकर पर हुजूर मजबूर नहीं, ये फकर हुजूर की पसंद है। हुजूर ने अल्लाह से फाका। हम इतनी दौलत ले आते हैं घरों में और समझते हैं महज दौलत से काम चलेगा। सारी ख्वाहिशें बच्चों की पूरी करना ही कमाल नहीं, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं भी होनी चाहिए, ताकि उन्हें सब्र करना भी तो आए ना, हौसला करना भी तो आए ना। हुजूर फरमाते, मुझे तो अल्लाह ने इख्तियार दिया था, चाहूं तो नबी और बादशाह बन जाऊं, पर मैंने अर्ज की, मालिक मैं तेरा बंदा और नबी बनना चाहता हूं। तो फकर हुजूर की पसंद है। घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, तो अपने घरों में सादगी को फरोग दें, सादगी को। आजकल मसला जरूरियात का नहीं, ख्वाहिशात का है। घर में 2-4 हज़ार का फास्ट फूड ना आए तो घरों की रात ही नहीं गुजरती। तो मेहरबानी करें, इस पर जरूर तवज्जो दें कि बच्चों को सादगी सिखाएं। दूसरी बात, आप सीरत की सारी किताबें पढ़ें जितनी अहले बैत नबुव्वत पे लिखी गई। हर लिखने वाले ने लिखा है कि घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, और उसी बंदे ने चंद सफ़े छोड़ के ये भी लिखा है कि दरवाजे पे जो आता था उसे झोली भर के अता किया जाता। एक टाइम ऐसा भी आया है कि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने घर का कंबल बेच के मेहमानों की मेहमान नवाजी की। अगरचे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जल रहा, पर जो आता है उसे झोली भर के देते हैं। हमने ये समझ लिया है कि गरीबों की मदद सिर्फ MNA साहब करेंगे, चौधरी साहब, सेठ साहब, मलक साहब करेंगे। हालांकि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह सबक दिया है कि 2 का खाना 3 को पूरा आ जाया करता, 3 का खाना 4 को पूरा आता है। और नबी करीम ने हमारी तरबियत फरमाई है कि यहां से सखावत शुरू कर लो कि गोश्त पकाओ तो शोरबा ज्यादा कर लिया करो, पड़ोसियों को भी शामिल कर लिया करो। और यहां से तो सखावत शुरू करो ना मेरे भाई। एक गरीब बच्चे का खर्च तो उठाओ ना, किसी की स्कूल की पढ़ाई का, किसी की मदरसे की पढ़ाई का। कुछ तो किरदार अदा करो कि ये सारा अपने सेठों के जिम्मे लगा दिया। तो मेहरबानी करें, सखावत हुजूर के खानदान का तरीका है। तीसरी बात, हुजूर अपने सामने इमाम हसन और हुसैन से कहा करते थे कि जिहाद की तैयारी करो। कुश्ती होती थी। जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काशाना नूर पर बलवानियों ने हमला किया, तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने सबसे खतरे वाली जगह पे अपने शहजादे खड़े किए थे, इमाम हसन और हुसैन। पूछ लेना उलमा से, दरवाजे पर खड़े किए थे। पर हमारा ये हाल है कि आजकल ना काकरोच देख के चीखे मारना ये बर्गर फैमिली होने की अलामत। हाँ हाँ, छिपकली देख के चीखें लग रही हैं, क्यों जी हम अमीर बड़े। कमाल है। माँ अपने बच्चे से कह रही है, बेटा सो जा, बिल्ली आ गई है। तो ये जो बिल्ली से डर के सोएगा ये शेर बनेगा। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के, सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के। कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलते हैं। ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये टेंशन दूर होगी मौला अली की बातें सुन के, जिहाद की बातें सुन। सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक, बहादुरी बहादुरी। और फिर 100 के लगभग आयात है कुरान मजीद में सब्र के बारे में।
احادیث و آثار و روایات کو جمع کیا جائے تو علماء کہتے ہیں 500 تقریباً بنتے ہیں، اس میں صبر کی نصیحت کی گئی۔ اور آج کل جو چیز نہیں ملتی وہ کیا ہے؟ صبر نہیں ملتا۔ یہ میں ابھی آیا ہوں نا، تو مجھے بتائیے کہ ایسا ہو سکتا ہے صحیح ہے کہ پہلے میں کھڑا ہوں ساری محفل سے ملوں اور پھر اسٹیج پہ آؤں؟ یہاں تو شام ہو جائے گی۔ لیکن اگر انتظامیہ والے کہہ دینا دوستوں سے کہ ذرا تھوڑی جگہ دے دو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سارے قریب آ جاؤ۔ آپ یقین کریں کہ میرے ہاتھ چومنے سے، آپ میرے جیسے گناہگار کے ہاتھ چومنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں ایک بات سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ میری آپ کوئی بات مان لیں، اس پہ عمل کر لیں، میرے گناہ معاف ہو۔ جو کرنے والا کام ہے وہ کرو میرے دوستو۔ باقی یہ کہ بھاگ دوڑ کرنا، آپ کرتے پیار ہی ہے، اور آپ پیار کرتے ہیں تو میں اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہوں کہ مالک میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ اس نے عقیدت ہے، اس نے ظن ہے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا یہ سمجھتے ہیں۔ تو عزیز عمل کریں، صبر کریں، حوصلہ کریں۔ دیکھو جتنی چیزیں انسان کو بلیک میل کر سکتی ہیں کربلا میں ساری موجود تھی۔ بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی بھوک پیاس، پھر پردیس، پھر شہادت۔ تو آج تو میرا خیال تھا چلو آمنے سامنے آئے ہیں تے مچ بال عشق دا سیکاں گے تو ایک دوجے نو ویکھاں۔ بیٹا بیٹھ۔ مچ بال عشق دا سیکاں گے ایک دوجے نو ویکھاں گے۔ تھوڑا موقع دے، اطمینان سے، تسلی سے، پریشان نہ ہو جناب۔ یہ مطلب تصویریں اتنی ضروری نہیں ہیں، اور جلسہ بھی دینی ہے، سیاسی نہیں۔ کوئی فوٹو بھی نہیں بنے گی پھر بھی کام چلے گا۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ادب ہوتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ نہیں کتنی حسین محفل ہے اور کتنی اس میں روحانیت اور نورانیت ہے۔ آپ اس طرح اس خوبصورتی سے آئے بیٹھے، اللہ آپ کو بہترین جزا دے، اور انتظام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ عطا کرے۔ میرے دوستوں سب سے پہلے یہ سمجھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں شریعت کے اندر جو محض مباح ہے۔ یہاں ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہمارے مہمان۔ باقی بھی ڈھیر سارے ماشاءاللہ علماء موجود ہیں۔ مسئلہ سنیے گا، کچھ چیزیں مباح ہیں، صرف جائز ہیں۔ کچھ چیزیں دین کے اندر مستحب ہیں، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ کچھ چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، ضروری ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت دین میں فرض اور ضروری ہے۔ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ آپ دیوانہ نہ سمجھا کریں ان لوگوں کو جو آپ کے لیے جلسے کرتے ہیں، پنڈال لگاتے ہیں، بزم سجاتے ہیں۔ یہ اس فرض کے فروغ کی کوشش ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی، اولاد پاک کی اور اصحاب پاک کی محبت پورے طور پر بیٹھ جائے۔ یہ ایک ضروری کام ہے، اس محبت کا فروغ۔ قرآن مجید کی نص موجود ہے۔ جب کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کچھ نظر ہر مہینے آپ کی عالی مرتبت بارگاہ میں پیش کریں گے، آپ قبول فرمائیں۔ آپ نے ہمارے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑی تبلیغ فرمائی ہے، تو ہم یہ ہر مہینے تھوڑا سا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ محبت کرنا، ہم نہ محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت کو صحیح رستہ چاہیے۔ محبت اللہ سے کرنی ہے، اللہ کے رسول سے کرنی ہے، صحابہ اور اہل بیت سے کرنی، اور یہ کرنی ہے، اس کا محض نعرہ نہیں لگانا۔ اس کا سیزن نہیں ہوتا کہ یکم سے 10 ایک سیزن ہے اور پھر یکم ربیع الاول سے 12 ایک سیزن ہے، اس کا سیزن نہیں ہوتا۔ یہ فرض ہے،
وہ جو کسی درویش نے کہا تھا نا کہ محبت جو ہوتی ہے وہ سینے میں رکھنے کی چیز ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں رچائی جاتی ہے، یہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو اس محبت کو پیدا کرنا، یعنی آپ کے دل میں جب نام آئے نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کے وجود کے اندر حرکت پیدا ہونی چاہیے۔ جب امام حسین کا ذکر پاک آئے تو آپ کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ امام حسن پاک کا جب نام آئے تو طبیعت کے اندر ایک ہلچل ہونی چاہیے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، محبت، اس کا نام آنے سے نا انقلاب آ جاتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے، طبیعت کے اندر بہتری آ جاتی ہے۔ کوئی آدمی اپنے محبوب سے بچھڑ گیا تھا، عارف رومی نے لکھا ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اس کا محبوب کہاں رہتا ہے، تو بڑی دعائیں شوائیں کھلائیں، بڑا کچھ کیا، تو پھر ایک حکیم بھی تھے اور عارف بھی تھے، ان کو بلایا تو بلا کے کہا یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے بیدار کریں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی شخص ہے جس سے یہ بچھڑ گیا، سمجھ بھی نہیں آ رہی، اس نے بتایا بھی کسی کو نہیں، تو وہ کیا اس پر کیفیت ہے، ڈھونڈے بھی کیسے، تو پتہ بھی کیسے چلے، تو ہوش بھی نہیں۔ تو عارف رومی کہتے ہیں وہ درویش جو بڑے حکیموں کے بعد آیا، اس نے کہا میرے پاس نسخہ ہے۔ اس نے کہا نسخہ دیں آپ، تو اس نے کہا کہ سارے ملکوں کے نام اس کے سامنے لو۔ جتنے ملکوں کے نام یاد تھے وہ لیے، پھر وہ والا ملک بھی آ گیا، تو ذرا تھوڑی سی اس کی آنکھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے کہا بس چلو ایک رستہ تو مل گیا ہے نا۔ تو اس نے کہا اب اس میں جتنے شہر ہیں شہروں کے نام لو۔ تو جب وہ والا شہر آیا نا، جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چیکی تے شہر مدینہ ہے۔ وہ جب اس شہر کا نام آیا تو اب نا وہ تھوڑا اور ہلچل پیدا ہوئی، تو اب شہر کے محلوں کے نام لو، تو محلوں کے نام لیے، تو محلوں میں رہنے والے بندوں کے نام لو، تو گنی چنی آبادی ہوتی تھی۔ تو جب نام اس کا آ گیا تو وہ کانوں سے کیا ٹکرایا، بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو عارف رومی کہتے ہیں تو کرے پیار محبوب سے اور پھر اس کا نام آئے تو تجھے سکون حاصل نہ ہو، پھر تیرے ہوش اڑے نہ اور آنکھیں کھلے نہ، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ پیار ہو اہل بیت نبوت سے اور مولا علی کے نام پہ دل نہ تڑپے، سیدہ پاک کے نام پر آنکھیں حیا سے جھک نہ جائیں، اور حسنین کریمین کے نام پر وجود میں تڑپ پیدا نہ ہو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں دعویٰ شعبہ ہمارا ڈھیر سارا ہے محبت کا، لیکن کچھ نظر سی لگ گئی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا محبت ختم ہوئی ہے، لیکن وہ جو خاص جذبات تھے، وہ جو خاص حسن تھا، وہ جو خاص ایک قسم کی رعنائی تھی، وہ اب ہمیں وہ رمق نہیں نظر آتی، وہ پیدا کرنی ہے ہمیں۔ وہ دیکھو بہت سارے لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں، آپ نے ماننا نہیں، چونکہ لوگ مانتے نہیں، ماننا چاہیے بھی نہیں، پتہ لگ جاتا ہے پھر، لیکن بہت سارے لوگ دولت سے پیار ہے۔ میں ویسے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی جیب میں پیسے ہوں تو ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ آپ کی نہیں بات کر رہا، میں نے تو کہا کچھ لوگ ہیں اور ان کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو ان کی صحت بھی خراب رہتی ہے۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ان کی 2-3 تعریفیں کر دیں رات کو تو ان کو نیند صحیح آ جاتی، انہیں شہرت سے پیار ہو گیا۔ عارف رومی فرماتے ہیں بیٹا سٹیج پہ تو منع ہے، اعلان کیا تھا، چھوڑ دیں آپ بات سنیں۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، ایک بیماری لگ جاتی، 2-4 تعریفیں نہ کریں تو بعض لوگوں کو نیند نہیں آتا، شہرت سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ تصویروں کا مسئلہ اتنا پریشانی کیوں کرتا ہے لوگوں کو؟ آج ڈھیر سارے لوگ ہیں بیچارے اپنی فوٹو ہی موبائل پہ لگا کے سارا دن اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔